بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر آیت نمبر 33 سے 40 میں قوم لوط کی تباہی کے بارے میں کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے۔ لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات سے ہی بچا لیا تھا۔ اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے اس میں شک کیا اور لوط سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور قوم کو بے حیائی کے کاموں سے روکا، تو انہوں نے آپ کی دعوت اور نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک آدمی بھی لوط علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا اس کو کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ یہ لوگ ایسے کاموں کے مرتکب ہوئے تھے کہ جن کو پوری دنیا میں کوئی نہ کرتا تھا۔ قرآن میں مذکورہ بے حیائی اور بے ہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے، مگر وہ ان پر ذرا بھی شرم و حیا نہ رکھتے تھے، نہ ہی ان پر کوئی واعظ یا نصیحت اثر کرتی تھی۔ اس معاملے میں وہ بالکل جانوروں کی طرح ہو گئے تھے۔ پھر بھی نہ تو وہ پیشمان تھے اور نہ ہی شرمندہ۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس عذاب لے آ۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ رب العزت سے اس فسادی قوم کے خلاف مدد مانگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت میں آ کر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار اور قوم کے لیے نبی کے دل میں آئی تکلیف کو سنا، اور قوم سے ناراض ہو جانے پر اللہ بھی اس قوم سے ناراض ہوا اور اپنے اس بندے اور رسول کی دعا قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دی، اور وہ اصل میں جس بڑے کام کے لیے آسمان سے اترے تھے اس کی خبر بھی دی۔ ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا مکالمہ سورہ ذاریات آیت نمبر 31 سے 34 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم نے کہا، اے فرشتوں، تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکریاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوا، جب ابراہیم سے ڈر جاتا رہا اور اس کے پاس بشارت آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے بارے میں پرزور سفارش کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ لوگ جلد ہی سدھر جائیں گے اور اللہ کے فرمانبردار بن جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اب اس معاملے کو چھوڑ کر بات کریں، کیونکہ رب کے حکم کے مطابق اب اس قوم پر عذاب آ کر رہے گا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔